راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے۔ اور یہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا کہ آزادی ملی تھی ہمیں، اور یہ آزادی کیا ہے؟ غلامی سے آزادی، یعنی ہمیں انگریز اور ہندوؤں کی غلامی سے انکل جی آزادی ملی۔ اور جو مطالعہ پاکستان اور معاشرتی علوم کم از کم 5ویں کلاس تک بھی پڑھے ہو، اس تک بھی میری بات واضح ہو جائے گی۔ لیکن آواز بچا لو گے، گھر لے جاؤ گے، پھر گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ اور مجھے مایوس نہ کرنا کہ میں حالات حاضرہ پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور اکیلا رہ گیا ہوں۔ 14 اگست مست ہے راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے، اور قائد نے میرے فطرت و حر سے لیا ہے درس، آزاد ہے وہی جو اسیر حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، حصہ مل گیا، خیرات مل گئی، سیدہ کلال آپ کو کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو۔ جناب بہت شکریہ سر، میں پھر کہہ رہا ہوں جی، سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو ممبر شبیر پہ عطا ہوتا ہے وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے عزت، بخت، شرف، رزق، دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ 14 اگست مست ہے راز الست میں، اس کی ہر ایک سانس فقیر حسین ہے، قائد نے میرے فطرت و حر سے لیا ہے درس، آزاد ہے وہی جو اسیر حسین ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یہ وطن ہمیں ملا کیسے ملا؟ آؤ ذرا ہسٹری آف پاکستان تو پڑھو۔ ہسٹری آف پاکستان پڑھو گے تو آپ تک ایک راز ایسا منکشف ہو جائے گا جو آپ کے 14 طبق روشن کر دے گا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور پھر فیصلہ آپ خود کریں گے، پاکستان تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ منٹو کتاب کا نام ہے، تاریخ منٹو، اور اس کا دوسرا نام تاریخ لاہور بھی ہے اس کتاب کا۔ اس میں سعادت حسن منٹو صاحب نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ اب تو حوالہ مل گیا، اب تو ڈھونڈنا آسان ہو جائے گا نا۔ کسی بھی جرنل لیول کی لائبریری میں آپ چلے جائیں گے، تاریخ لاہور یا تاریخ منٹو، سعادت حسن منٹو کی آپ نکال لیں، اس میں آپ کو یہ ہسٹری آف پاکستان مل جائے گی۔ کیا کہ ہندو پنڈت کے گھر نکلتی تھی حسین کی سواری، اس نسل کو بتانے کے لیے۔ 14 اگست نہ ہوتی تو بات کسی اور رخ سے ہوتی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہندو مہاراجہ پنڈت کے گھر نکلتی تھی حسین کی سواری 10 محرم کو، اور یہ جو قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا، ان کی دادی کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، میں تو آپ کی نسل کو ان کی امانت دینے جا رہا ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے، کالج یونیورسٹی میں جا کے جب انہوں نے بحث کرنی ہے، انہیں پتہ چلے یہ پاکستان بنا کیسے ہے۔ اگر آپ چپ کر جائیں گے پھر میں مایوس ہو جاؤں گا، راستہ بدل لوں گا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ تاریخ پاکستان کے یہ فکرے نہ ہو جو جھوٹے کی سزا وہ میری، آواز بچا کے گھر لے جاؤ، گھر میں لڑنے کے کام آئے گی اور کسی کام نہیں آئے گی۔ قائد اعظم کی دادی کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، یا ہوتی تھی تو زندہ نہیں رہتی تھی۔ اسے کسی عورت نے مشورہ دیا بھی 10 محرم ہندو پنڈت کے گھر حسین کا ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، اس کے سموں پہ دوپٹہ رکھ، منت مان، گود ہری نہ ہو، میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ بس اس نے جیسے تیسے کر کے سواری پہ گئی، 10 محرم برآمدگی ہوئی۔ اس نے انکل جی اپنا دوپٹہ سر سے اتارا، ذوالجناح کے سموں پہ رکھا، اور منت مانی اگر مجھے بیٹا ہو گیا تو میں نام ذوالجناح کے نام پہ رکھوں گی۔ ہائے ہائے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، میں نام ذوالجناح کے نام پہ رکھوں گی۔ تو اللہ نے حسین کے رہوار کے صدقے میں دعا قبول کر لی۔ احتیاط سے گزرنا ہے نا بھائی جان، ممبر ہے آخر۔ تو بیٹا ہوا، نام رکھا پونجا ذوالجناح۔ ہاں، جناح نہیں، جناح بعد میں ہوا ہے۔ پھر نام رکھا پونجا ذوالجناح،
زول پڑھنا مشکل ہو گیا، لوگوں نے جنا کہنا شروع کر دیا، پونجا جنا۔ پونجا جنا بھائی جان بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے ہاں بیٹا ہوا، نام رکھا محمد علی ذوالجنا۔ محمد علی ذوالجنا بڑا ہوا، اس نے ابتدائی تعلیم اپنی کراچی سے حاصل کی، انگلینڈ سے اس نے وکالت کا امتحان پاس کیا، اور پھر پاکستان کی تحریک شروع ہو گئی اور اس نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، جس کے صدقے میں آپ کا یہ ملک آج آپ کے زیر سایہ ہے، جس میں آپ آزادی سے سانس لیتے ہیں۔ آؤ ذرا ریورس چلے نا، یہ وطن کس نے دیا ہے؟ محمد علی ذوالجنا نے۔ محمد علی ذوالجنا کس نے دیا ہے؟ پونجا ذوالجنا نے۔ پونجا ذوالجنا کس نے دیا ہے؟ حسین کے ذوالجنا نے۔ آئے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پونجا ذوالجنا کس نے دیا ہے؟ حسین کے ذوالجنا نے۔ اب چار مصرے اگر زمین پہ گئے تو دکھ لگے گا، میں کہہ رہا ہوں سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجنا ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، سیدہ تمہیں حصار ولایت علی میں رکھے۔ میں تو موقع کی بات کر رہا ہوں نا۔ سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجنا ہے، وہ جس کی زین پر سوار دوش نبی سجا ہے، میں اب بھی اس کو خدا کا خازن کہوں نہ لوگوں۔ خازن کہتے خزانہ دار کو، جو خزانہ تقسیم کرتا ہے۔ سلام اس پر جو مرتجز ہے، جو ذوالجنا ہے، وہ جس کی زین پر سوار دوش نبی سجا ہے، میں اب بھی اس کو خدا کا خازن کہو نہ لوگوں، وہ جس کے سامنے یہ ملک مجھ کو عطا کیا۔ اللہ سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کی زندگی سلامت رکھے۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو بھائی جان پریشان ہے، سر میں درد ہے، مولا اس ذکر کے صدقے آپ کو سکون عطا فرمائے۔ ایسے بیٹھے جیسے تازہ دم مومن بیٹھتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہیں بندے اعتراض کرتے جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کا تذکرہ، جب دیکھو علی کے فضائل۔ سانگلے والوں میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں، بھئی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ مجلس تھلے آئی نا تو جرم تیرے سپیکر والے دے، میرا قصور نہیں کرنا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، اپنی طرف سے فضائل علی نہیں پڑھتے۔ سطر زمین پہ گئی تو لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا، کم از کم 150 کی سپیڈ پہ، 160 کی سپیڈ پہ گاڑی دوڑا کے جناب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اسی فکرے پہ مجھے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا یا میں غلط آ گیا۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہیں کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ جو ہاتھ اٹھے اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ سید الانبیاء نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے۔ بہت سارے موقع ہیں جہاں رسول نے ثقلین بھائی علی پڑھا۔ ناظم ممبر صاحب، بہت سارے موقع ہیں جہاں رسول نے، بھیا ہاتھ کھولیے نیاز حسین، بڑے سارے موقع ہیں جہاں رسول نے علی پڑھا۔ جو ادب سن کے بولتے ان کے لیے سطر بدل دوں، زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، وہ جگہ زیادہ جہاں رسول نے علی پڑھا۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ 2-3 ہاتھ دیکھ رہا ہوں، ابھی تک میرے رفیق سفر نہیں ہوئے، پتہ نہیں میرے امتحان لے رہے ہیں یا تھکے بیٹھے ہیں، چاہتا ہوں وہ بھی میرے کاروان کا حصہ بن کے میرے ساتھ رفیق سفر ہو جائیں۔ 2 موقع انکل جی میرے پیش نظر ہیں، وہ گنوا کے تو میں آپ سے دعا چاہوں گا جہاں رسول نے علی پڑھا۔ پہلا موقع مسجد نبوی، سلطنت رسالت کا سلطان، آئے آئے نہ 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 بے استادہ بندہ نہیں ہو، بھی اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے معیار کی شے تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ بندے اعتراض کرتے ہیں شیعوں کو محمد پڑھنا نہیں آتا، یہ تمہارے ذہن کی غلط فہمی ہے، اسے دھو ڈالو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا محمد ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا۔ سانگلے والے قیمت کرنا میرے مزاج کی۔ امام حسین آپ کو سلامت، جیسے مصطفیٰ ہمیں آتا ہے نہ تیری پشتوں کو آتا تھا نہ تیری نسلوں کو آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں محمد کا معیار یہی ہے، وہ محمد جس کے گھر کا پرنالا اپنے کمرے میں گرتا تھا، معاذ اللہ وہ محمد جس کی 9 11 یا 13 شادیاں تھی، 4 پائی ایک بھی کوئی نہیں تھی۔
یہ توہین مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ نہیں۔ اور آج تم بات بات پہ 295 سی لگا دیتے ہو۔ انتظار کرو، آنے والا ہے محمد کا آخری محمد، ہاں پھر پتا چلے گا 295 سی ہوتی کیا ہے، جب وہ تمہیں پکڑے گا نا توہین مصطفیٰ پہ، پھر سمجھ آئے گی 295 سی کہتے کسے ہیں۔ بہرحال آؤ ہم تمہیں محمد بتائیں، محمد کہتے کسے ہیں۔ تمہیں محمد پڑھنا آئے بھی تو کیسے؟ تم نے محمد لیا ہے اپنے جیسے بندے سے، میں نے محمد لیا ہے مولا سے۔ سانگلے والوں یہی تو وجہ ہے، زمانے کو محمد بندوں جیسا لگتا ہے، مجھے مولا جیسا لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں جی میں اتنا پیارا نعرہ لگایا تو چل میری طرف سے سلوٹ قبول فرما، سلامی میں 4 مصرے وصول فرما۔ ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے، داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے۔ یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافق کو، مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ۔ ہائے ہائے کب تک نہیں بولے گا؟ جی کرنا جی کرنا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کوئی طبیعت جڑی ہے جناب کی صورت ہے؟ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول کے حکم سے پڑھتے ہیں۔ تو سید الانبیاء نے پڑھ کر بتایا کہ ایسے علی پڑھو۔ اب لڑنا ہے تو کوئی جا کے رسول سے لڑے کہ اس نے ایسا علی کیوں پڑھا۔ پہلا موقع مسجد نبوی، سلطنت رسالت کا سلطان، بھری ہوئی صحابیوں سے مسجد، اور قیمت کرو تو جملہ تو بڑا قیمتی ہے، رسول علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ آئے آئے بابا جی بڑا مزہ آیا آپ کے بے ساختہ ہاتھ بلند ہونے پر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 70% مجمع اس جملے پہ بول پڑا ہے، میں چاہتا ہوں 100% کاروان میرا رفیق سفر ہو جائے۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ ذرا فیصلہ تو کرو، جو 30% بندے چپ رہ گئے ہو وہ ذرا فیصلہ کر کے بتائیں کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے۔ آئے آئے آپ اٹھے ہیں نا ہاتھ، آپ اٹھے ہیں نا ہاتھ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جب نبی علی پڑھ رہے تھے، سطر بدل دیتا ہوں، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے لفظوں کا لفظوں کا خزانہ ثقلین بھائی اس حقیر سینے میں آل محمد نے اتنا اتارا ہے کہ عشاء بھی گزر جائے گی لفظ ختم نہیں ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں جلدی جلدی اپنے وقت کے اندر نماز مکمل کر لیں۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، نبوت ولایت پڑھ رہی تھی۔ آیا آیا نہیں نہیں نہیں، میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا۔ چل ٹھیک ہے، تو آزما اپنی چپ کو، میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم فیصلہ اسی بارگاہ میں، اسی منبر پہ، اسی فکرے پہ، یا تو بولے گا یا سیدہ نے ذاکری کی خیرات عطا نہیں فرمائی ہے۔ نبی علی پڑھ رہے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے تھے، نبوت ولایت پڑھ رہی تھی، یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ۔ ہائے 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 کیا بات ہے، کتنے پیارے لگے ہو آپ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ، رسول پڑھے تھے علی کے فضائل، بتا رہے تھے یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ نہیں بولو گے میں سارا دن یہی کھڑا ہوں، میں نے تو رات کو جا کے مجلس پڑھنی ہے، 3-4 گھنٹے ابھی میرے پاس ٹائم ہے۔ بولو گے تو پھر بات چلے گی، ورنہ یہی میں بھی تم بھی یہی بیٹھے ہیں۔ یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی، یہ بھی علی۔ کونے میں سے سانگلے والا ایک بندہ کھڑا ہوا، آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ، جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، یا رسول اللہ ہر وقت علی پڑھتے ہیں، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی پہ حدیثیں، کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے۔ رسول مسکرا کے فرماتے میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت باہر آئے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، میں تو کب سے انتظار میں تھا،
سر میں شکر گزار ہوں سر، سلام ہی کر سکتا ہوں، میں تو کب سے انتظار میں تھا تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر، تیرے اندر کی نجاست، نہیں بولے تو جملہ بدل دیتا ہوں، تیرے اندر ماں کی خباثت کے آثار۔ امام حسین آپ کو 30 سیکنڈ بعد نہ ملے میری اپنی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اب کرنا سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ کھڑا ہوا آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی ہر وقت علی ہر وقت علی ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر یہ علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بابا جی میں شکر گزار ہوں، بابا جی میرا حوصلہ بڑھا دیا آپ نے، اس مجمع میں مشکل بات کرنے کا میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ بیٹا آرام سے بات سن کے بولتے ہیں، ایسے شور نہیں مچاتے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں، بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ممبر چھوڑوں گا، گاڑی تک جاتے جاتے بندے پوچھ لیں گے بتاؤ کہاں سے پڑھ کے جا رہے ہو، کتاب بتاؤں گا نہیں بلکہ موقع پر جناب کو دکھا کے جاؤں گا یہاں سے پڑھ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات سے خالی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ سانگلے والوں پھر کھڑا ہوا، آواز دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ اس جملے پہ اب یہ بچوں کو بولنا چاہیے، رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، کیا معیار ہے یار، کیا معیار ہے آپ کا فضائل سننے کا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 2 سوال کر لیے چاچا جی، تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا۔ حوالہ میری ضمانت ہے، میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانیان کو تنگ نہ کرے۔ جس نے بات کرنی ہو ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں، میں کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو چھوٹے کی سزا وہ میری۔ آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور بی بی جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے، رسول فرماتے بطول کا ہمسر نہ ہوتا۔ اب دیکھوں گا کس کس زبان پہ ولائے علی کی مہر لگی ہوئی ہے، کون میرا ہے کون پرایا ہے۔ یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا؟ رسول فرماتے زبان کو لگام دے، اگر علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ جی کر ہاں جی کر ہاں۔ اگر علی نہ ہوتے تو کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا۔ اتنا پیارا بول پڑے تو ایک تحفہ دوں چاچا جی، تحفہ دوں آپ کے کاروان کو۔ ایک بندے نے چھٹے امام سے سوال کیا، درود پڑھنا ہے پھر مل کے پڑھ لیں۔ چھٹے معصوم سے بندے نے سوال کیا، مولا آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں ہی کیوں اتارا؟ اتنے A+ کلاس میں یہ مجھے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ میں فکرہ کہوں اور زمین پہ چلا جائے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ آخر اللہ نے علی کو کعبہ میں کیوں اتارا؟ عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، زیادہ سے زیادہ حوالہ ہی مانگ سکتے اور کیا کر لو گے۔ ہاں امام مسکرا کے فرماتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں تھی، صرف علی کا دل آ گیا، وہ کعبہ کا مرتبہ بڑھا دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ سر میں شکر گزار ہوں، آخر تک ہاتھ بلند ہوئے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ اچھا میں پہلے ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ میں رہتا ہوں نا لاہور میں، انکل رہتے ہیں سانگلہ ہل میں۔ اگر مجھے سانگلے میں کوئی پڑ جائے کام، میں انکل کو کروں گا فون کہ انکل جی سفر ہے، وقت نہیں ہے، مجالس ہیں، ہر گھڑی آنا جانا لگا رہتا ہے، تو مہربانی کریں سانگلے میں آپ رہتے ہیں میرا مسئلہ تو حل کروا دیں، اور یہ کسی کو فون کریں یا خود چل کے جائیں میرا مسئلہ حل ہو جائے۔
चाचा जी इंसाफ का तकाजा, इखलाक का तकाजा क्या बनता है कि मैं फ़ोन करके दोबारा इनका शुक्रिया तो अदा करूं कि अंकल जी बड़ी मेहरबानी, मेरा सफ़र बचा दिया, वक्त बचा दिया, मेरा मसला हल करवा दिया। अब देखूंगा कि इससे आगे कौन जाता है और कौन यही दम तोड़ देता है। बंदे ने यही सवाल आपके इमाम से किया, मौला अली ने जो काबा का मर्तबा बढ़ाया है, ये बताएं काबा भी कोई अली का शुक्रिया अदा करता है या कोई ना? हाय 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 हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, काबा भी कोई अली का शुक्रिया अदा करता है या कोई ना? इज्जत आले मोहम्मद की कसम, इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ काबा रोज अली का शुक्रिया अदा करता है। मौला वो कैसे? सरकार फरमाते अल्लाह ने कयामत तक काबा पे वाजिब कर दिया हर उस बंदे के सजदे पे लानत करे जिसके दिल में अली नहीं है। हाय हाय हाय, हर उस बंदे के सजदे पे जिसके दिल में अली बोलो नहीं है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। बात भूल तो नहीं गई? 3 सवाल बंदे ने किए, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते। रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ही ना होता। अच्छा, जिस बंदे का ईमान है कि अली 13 रजब काबा के सेंटर में नाजिल हुए, वो बंदे जरा हाथ तो बुलंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सारा कारवान मेरा रफ़ीक सफ़र है। पता मुझे भी था कि सारे मेरे अपने बैठे हो, लेकिन इसके पसे पर्दा मुझे कुछ कहना है। 4 मिसरे आ गए हैं, अंकल पढ़ दूं। अगर अली उतरे हैं काबा के सेंटर में तो लो अपने हिस्से की अमानत वसूल करो, जितनी दाग बने मेरे कशकोल तक, मिंबर तक पहुंचा देना। मैं तुम पे राजी, तुम मुझ पे राजी, आले मोहम्मद हम दोनों पे राजी हो जाएं। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। कल रात कब्र में अली ने पूछ लिया, मिंबर मिला था, हक पड़ा था या नहीं पड़ा था? मैं कदमों पे सर रख के कह दूंगा मौला मैंने अपने हिस्से का काम किया, अब तेरे नौकर जाने, तेरे शिया जाने, उनके अकीदे जाने, और मौला तू जान, मैं तेरी विलायत का पैगाम दे के तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूं। आयात अल किताब से रिश्ता भी तोड़ दे, टकरा किसी दीवार से सर अपना फोड़ दे। बातिल तेरी नमाज है कर उसके नाम से, वो तो खुदा के घर में है, फिर घर भी छोड़ दे। हाय हाय, अल्लाह अली को कौन जानेगा कहां पे फैसला होगा? अली को कौन जानेगा कहां पे फैसला होगा? अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहते हैं कि काफिर है, अली काबे में आया है, पता काबे का क्या होगा? ले अपने हिस्से का जवाब वसूल कर। तूने रुबाई पढ़ी है, रुबाई वर्सेस रुबाई वसूल कर। तौहीद के अगराज और मकासद का तकाजा, तौहीद के अगराज और मकासद का तकाजा, वहदत के हिजाबात के राजों में अली है। काबा में उतरना ये बताता है वली का, आदम से मोहम्मद की नमाजों में अली। आहा आहा, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तीन सवाल की बात भूली तो नहीं है? अगर अली ना होते, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते। रसूल फरमाते कुरान में नुक्ता ना होता, बतूल का हमसर ना होता, काबा को सजदा ही ना होता। सांगले वालों, बंदा फिर खड़ा हो गया। मेहरबानी सर, इमाम हुसैन आपकी इज्जत बख्श शर्फ रिस्क दस्तरखान में इजाफा फरमाए। चौथी मर्तबा सांगले वालों फिर खड़ा हो गया, आवाज देके कहने लगा या रसूल अल्लाह, चौथा सवाल मेरा है और वही आखिरी है। या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अली पढ़ते हैं, हर वक्त अली की बात, हर वक्त अली का तस्करा, हर वक्त अली के फजाइल पढ़ते हैं। कभी अली का बिस्तर पढ़ते हैं, कभी अली की मेराज पढ़ते हैं, कभी अली का हमला पढ़ते हैं, कभी अली का सजदा पढ़ते हैं, कभी अली की तलवार पढ़ते हैं, कभी अली का रहवार पढ़ते हैं। कितने लफ्ज बदलूं जो जनाब बोल पड़ेंगे। इमाम हुसैन, जी सर मैं शुक्रगुजार हूं, इमाम हुसैन आपको हिसारे विलायत अली में रखे। या रसूल अल्लाह, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली, हर वक्त अली। बताएं तो सही, आखिर ये अली है क्या? आखिर ये
تو لاہور تک سوچتا جاؤں گا کہ وہ بندہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا یا تو مجلس میں آ کے بھی نہیں آیا یا اندر سے عقیدہ ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ تیسری وجہ یہ تو میرے ساتھ نہ بول، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی۔ یا رسول اللہ بتائے تو صحیح آخر یہ علی ہے کیا؟ رسول آواز دے کے کہتے ہیں میرے صحابیوں دیکھو دیکھو مال حاضر رجل یا سالو انی نفسی، دماغ پھر گیا ہے اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دماغ پھر گیا اس بندے کا، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ مہربانی بیٹا، شکریہ، مجھ سے میرے ہی بارے پوچھے جا رہا ہے۔ ایک یہ موقع جہاں رسول نے علی پڑھا، بس دو کا ہی وعدہ کیا، دوسرا سن لو اور مجھے اجازت دے دو۔ آئیے جناب، بسم اللہ، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دوسرا اتنا خوبصورت موقع سانگلے والوں، اتنا خوبصورت موقع بھائی جان، میں نے صرف اس موقع کا چاچا جی نام لینا ہے، کاروان نے جھوم جانا ہے۔ ہاں ہاں تم آزما لو، مہربانی بیٹا۔ اس عزت والے موقع کا نام ہے میدان غدیر۔ شاباش شاباش شاباش، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ اچھا چلو، یہ معیار سماعت ہے، A+ کلاس کا مجمع سامنے ہو تو فکرہ چھپانا نہیں چاہیے، انکل جی دینا چاہیے نا۔ کوئی عام میدان کا نام میدان غدیر نہیں، اتنا عزت والا میدان۔ ہائے 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 چاچا جی، کوئی تسبیح کا اثر ہے ان فکروں میں؟ دل چاہتا ہے وقت رک جائے اور میں یہی فکریں دہراتا رہوں۔ اتنا عزت والا میدان، اتنا عزت والا میدان، اتنا برکت والا میدان، جہاں اللہ اور مصطفیٰ نے مل کر علی پڑھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ہے معیار سانگلے کا جو مجھے مقناطیس کی طرح کھینچ لاتا ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، جہاں اللہ اور رسول نے مل کر علی پڑھا ہے۔ چلو بول پڑو، ایک سطر اور کہتا ہوں، وہ بھی تحفہ ہے جناب کے لیے۔ عام میدان نہیں ہے میدان غدیر، اور دریدہ دہنی کی حد ہو گئی، بندے اس حد تک آ گئے، کمرے میں علی پڑھو۔ ہاں کمرے میں تالا لگا کے اندر علی پڑھو۔ شرم نہیں آتی؟ رسول کمرے میں علی دے گئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، رسول دے گئے ہیں کہاں؟ میدان میں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیسے بزرگوں سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں نا، کون سی نئی بات میں نے آپ کو سنا لینی ہے، بس دعا میرے کسکول میں اتاریے، مجلس اور خوبصورت ہو جائے گی۔ عام میدان کا نام میدان غدیر نہیں، کڑکتی ہوئی ریت، چلچلاتی ہوئی دھوپ۔ اب جو اردو ادب سنبھال سکتے ہیں، کڑکتی ہوئی ریت بھائی جان، چلچلاتی ہوئی دھوپ، تازہ تازہ سر مڈھے ہوئے، اور ٹینڈ تے سمجھ دے ہو نا، اور پنڈ ڈالے ہو ٹینڈ تے سمجھ دے ہو نا، آپ اس سے آسان تو نہیں کر سکتا۔ تازہ تازہ چاچا جی سر مڈھے ہوئے، اور سانگلے والوں اوپر سے رسول کا کرم یہ ہوا کہ امامے بھی اتروا دیے۔ کیا یادگار بنائی جا رہی ہے علی کے جی کر ہاں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ امامے میں، مہربانی بھائی جان، امامے بھی اتروا دیے۔ دو طرح سانگلے والوں بندے میدان غدیر میں جلتے تھے۔ اچھا اے سترہ ہی جڑی بولن والی ہے، جڑی سر تو ٹپا چھڑی، میں پھر کہہ رہا ہوں، دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ جل رہے تھے دو طرح، نہ تین طرح نہ ایک طرح، دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے۔ جائیداد لکھ کر دینے کو تیار ہوں اگر تیسری قسم مجھے دکھا دو تو۔ دو طرح بندے میدان غدیر میں جل رہے تھے، پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور رسول کا، بس ختم ہوگی بات، کنارے لگائیں، رسول کا عزت والا کاروان میدان غدیر میں پہنچا تو وہاں وہ آیت نازل ہو گئی جو رسول کے دل پر ولایت علی کا پروانہ بن کے نازل ہوئی۔ یاد تمہارے بچوں کو بھی ہے، لیکن قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی تلاوت کر لوں۔ جسے آتی ہے وہ میرے ساتھ دہرائے،
تاکہ برکت زیادہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کی اپنی ایک برکت ہے نا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے کلام الہی کی آیت جو رسول کے دل پر علی کی ولایت کا پروانہ بن کے نازل ہوئی۔ اس کا سلیس اور اردو ترجمہ اپنی مسجد کے پیش نماز سے پوچھ لیجئے گا، قرآن کے حاشیے پہ دیکھ لیجئے گا، ایسے بزرگوں سے سن لیجئے گا۔ مجھے کچھ مصروں کا سفر آتا ہوا وہ سنیے اور میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے۔ ہائے 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 ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا اس مجمع میں کوئی قصیدہ خان بیٹھا ہے نا، کوئی شور و سلام پڑھنے والا، آپ پڑھتے ہیں؟ اس بھائی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا، جس رفتار سے میں مصرے پڑھنے جا رہا ہوں نا، اتنی رفتار سے بندہ خرچی کنٹرول کر لے تو یہی بڑی بات ہے۔ یہ دینے والے کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے رکو رکو میرے حبیب مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ تو ہے وہ شمس کبریا شعاع جس کی انبیاء تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیری رضا میری رضا میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا۔ مصرع تو میں پڑھ گیا ہوں، شاید پہنچانے میں کمی رہ گئی۔ اللہ کہہ رہا جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے۔ اللہ کہہ رہا تیرا وجود دو جہاں پہ اقتدار لم یزل، تمہیں ہو ابتدا میری تجھی پہ اختتام ہے۔ اللہ کہہ رہا نماز روزہ و زکوٰۃ تو نے سب بتا دیے، اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا بدن، بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہا بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انشرام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جن پہ ہو تیری نظر کجاوے وہ اتار لے کے ممبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا وہ جس کو تو نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ولا میرے ولی کی آج لازمی قرار دے، یہی ولا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا یہی بقا رسالتوں کی اے حبیب یاد رکھ، یہی تو کردگار کی صفات کا دوام ہے۔ اللہ کہہ رہا میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی یہ دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا علی کا جو عدو ہوا خدا کا بھی عدو ہوا، یہ خاص خاص بات ہے جو ہر کسی کے نام ہے۔ اللہ کہہ رہا بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز وہ حرام۔ آباد رہو، خوش رہو۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر گئی ہوتی تو آج سجاد کا خالی بستر دیکھ کر بیٹیاں رونا نہیں ہوتی۔ اعظم اللہ حضورکم، آپ فطرتاً عزادار ہیں نا، جو فطرتاً عزادار ہوتا ہے نا اسے ذاکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مومن ان دنوں میں پانی دیکھے تو رو پڑتا ہے، کھانا دیکھے تو رو پڑتا ہے،
کسی شے پہ رونا نہ آئے، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے تو رو پڑتا ہے۔ عظم اللہ حجورکم، ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ اللہ ان بہنوں بیٹیوں ماؤں کے پردے سلامت رکھے۔ شمر سے کم نہیں وہ حرام زادہ جو ان کی طرف غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتہ ہے ان بیٹیوں کی عزت کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں، ہم غیرت مند قوم ہیں۔ ہماری یہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی پردہ دار ہیں، سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی۔ بھائی کا جنازہ جا رہا ہوں نا، دروازے تک روتی ہیں، دروازے سے باہر نہیں آتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہو نا، وہاں انہیں نہ اپنے گھروں کی پرواہ، وہاں نہ انہیں اپنے بچوں کی پرواہ۔ بازار میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، چوک میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، بارگاہ میں مجلس ہو تو رونے آ جاتی ہیں، رو رو کے تمہیں بتانا یہی چاہتی ہیں، ایسے کسی نبی کے بیٹے نہیں اجڑے جیسے علی کی بیٹیاں اجڑ گئیں۔ جنازہ آنا ہے اس مظلوم کا، فکرہ یہی ہے اگر رونے آئے ہو تو اس مظلوم کا جنازہ آنا ہے جس نے 72 جنازے دفنائے۔ شرما کے وہ روئے جس کا نقصان کوئی نہیں ہوا۔ ہر مجلس میں ہم پڑھتے ہیں نا، پتہ نہیں کس کے پہلو کے ساتھ سجاد خون بیٹھا رو رہا ہے۔ آج تو جنازہ ہی سجاد کا ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں بطول کی چادر کی قسم دے کر تمہیں کہہ سکتا ہوں، ہر کوئی آیا ہے مجلس میں، لیکن وہ ضرور آئی ہے جو 4 سال کی بطول ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ آج کے مصائب بالخصوص زنجیر زن ماتمی ضرور سنیں۔ جتنے زنجیر زن ماتمی ہو نا، میں خود بھی حسین کا زنجیر زن ماتمی ہوں، مجھے اپنے ذاکر ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا ماتمی ہونے پہ ناز ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ کتنا ماتم کیا تم نے؟ 10 محرم کو سب سے زیادہ تم نے کیا ہے خون کا پرسا۔ جملہ سنو گے رونے والوں، جب تم خون کا ماتم کر کے اپنے گھر چلے گئے تھے نا، وہی وقت تھا جب سجاد کی پشت پہ پہلا تازیانہ آیا تھا۔ میں نے صرف لفظ بھیجنے ہیں، رونا تو نے خود ہے نا۔ سال بھر انتظار کیا ہے تو نے سجاد کا جنازہ اٹھنا ہے، میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ میں اس سال جو چاچا جی سواریوں پہ گیا ہوں نا، مجھے بطول معافی نہ کرے اگر میں نے دنیا کی کوئی شے مانگی ہو۔ میں نے جہاں بھی اپنے لیے کچھ مانگا تو ذکر کی تاثیر مانگی۔ بی بی جہاں تیرے بچوں کا غم پڑھوں، مجمع میں کوہرام برپا ہونا چاہیے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، اتنا مظلوم سجاد، 10 محرم کو تیری پشت بھی زخمی، حسین کے سجاد کی پشت بھی زخمی۔ یہ جملہ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں۔ سیدو غیر سیدو، لیکن فرق بڑا ہے تیری پشت میں اور سجاد کی پشت میں۔ پتہ کیسے؟ مجھے جنازے کی عزت کی قسم ہے، جب تو اور میں زنجیر مار کے گھر گئے تھے نا، ہماری یہی پردہ دار بہنیں عرق گلاب میں کپڑے بھگو رہی تھیں، ہماری پشتوں سے لہو کو صاف کر رہی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا مبارک ہو، بڑے پیارے زنجیر مار آئے ہو، آؤ رکھو میرے سر پہ قرآن۔ جب سجاد کی پشت زخمی ہوئی تھی، معصومہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ رو کس لفظ کا انتظار ہے یار تمہیں؟ تو پیدا ہی غریبوں کے ماتم کے لیے ہوا ہے۔ رو رو کے کہتی تھی کاش بہن کے ہاتھ آزاد ہوتے، سجاد میں تیری پشت پہ تھا۔ یا زہرا، میں تیری پشت پہ دونوں ہاتھ رکھتی، کیا کروں یار، میں بھی تو عزادار ہوں نا۔ میں بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر کے کھڑا ہوں، خود رو پڑا پھر تمہیں نہ رلا سکوں گا۔ سادات غیر سادات رو رو کے کہتی ہے میں تیری پشت پہ دونوں ہاتھ رکھتی، سجاد آدھے تازیانے تیرے حصے کے بہن کھاتی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر، بڑا پیار تھا اس شہزادی کو سجاد سے، جملہ سنو گے، بڑا پیار تھا،
اس سجاد سے اس 4 سال کی معصومہ کو پتہ کیسے، جہاں کہیں پڑاؤ ہوتا نا سجاد زمین پہ بیٹھتے، معصومہ بندے ہاتھوں سے تشہد کی صورت میں قریب آتی، جو ادب سن کے رونے کے عادی ہو، رو کے صرف ایک بات کہتی، سجاد ذرا پاؤں تو پھیلاؤ۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا درد سننے والا، کوئی تو بیٹھا، میں جو تاثیر مانگ کے آیا ہوں، خیرات تو دیکھو حسین نے کتنی عطا فرمائی ہے، سجاد ذرا پاؤں تو پھیلاؤ۔ سجاد بہن کے سامنے یوں تلوے پاؤں کے کرتا، عزت آل محمد کی قسم ہے بھائی کے کانٹے نکالتی۔ اب میرا سوال ہے، ہاتھ تو معصومہ کے بندے ہوئے تھے، کیسے نکالتی؟ پاؤں کے برابر اپنے ہونٹوں کو کر لیتی، پاؤں پہ زبان پھیر کے کانٹے نکالتی، رو رو کے کہتی، سجاد بہن کی مجبوری ہے تیرے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں روتا جیسے تم غریبوں کا ماتم۔ جلدی نہ کرنا، مجھے مصائب پڑھنے دینا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، کون سجاد؟ رونے والوں، کربلا سے جب کاروان چلا ہے نا تو پہنچا ہے اسکلان۔ نہ ہوتی بھائی جان، مجھے معاف کیجئے گا، آپ کی حالت گہر ہو گئی ہے، لیکن روتے روتے مر بھی جائیں تو حق نہیں ادا ہوتا۔ حق تو وہ نہ ادا کر سکا جو 40 سال خون روتا رہا۔ باقر فرماتے ہیں، جب میں نے بابا کو کفن میں لپیٹا، بابا کے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا، میں نے قدموں پہ بوسہ دیا، بابا دنیا سے جا رہے ہو، اب تو خون رونا بند کر۔ سجاد کی آواز آئی، کیسے نہ رو، پھپھی کا بازار نہیں بھولتا۔ مرحبا 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 مرحبا، اعظم اللہ حضورکم۔ میں چاہتا ہوں ہر آنکھ اشک بار ہو جائے، ہر طرف گریے کی برسات ہو، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ منزل اسکلان پہ کاروان پہنچا، نہ ہوتی میری آنکھیں، نہ پڑتا غریب کا یہ مقتل، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بچوں کو بٹھاؤ جی، مصائب ایک منزل کا نام ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، میں جو روایت بھائی جان پڑھی ہے نا منزل اسکلان کی، وہ میری زبان میں طاقت ہی نہیں کہ میں وہ صحیح لفظ پڑھ سکوں۔ کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو سنائے، میں اشارے سے گزر جاؤں گا، اور اشارہ بھی اتنا سخت ہے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں آپ سے، ہاتھ جوڑ کے معاف کیجئے گا۔ وہ خونی منزل ہے منزل اسکلان، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ کر ماتم نہ کر مات آیا جو سجاد کا رونے ہے، شرما کیوں رہا ہے؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ حرامیوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے، دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں، عزادارہ نے مظلوم کربلا سجاد کی آواز، او شیمر اللہ تم پہ لعنت کرے، میرے قریبا شیمر، میرے قریبا۔ سجاد نے شیمر کو بلایا، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، او سیدو غیر سیدو، شیمر قریب آیا، سجاد کی آواز آئی، شیمر کربلا سے لے کے اسکلان تک، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ اللہ کرے وہ ہاتھ اب شیعہ کا نہ ہو جو اب سینے اور سار پہ نہ آئے۔ اللہ تیرا ماتم جتنے شیعہ ہونا، جتنے ہلکے کے ماتمی ہو، نہ سار پیارے کرنا نہ سینے پیارے کرنا، اللہ تیرا ماتم قبول، کیونکہ جنازہ اس غریب کا آنا ہے جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی تھی۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، سجاد آواز دے کے کہتے ہیں، جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ او ظالمہ، تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا، تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ پتھر کا کلیجہ ہے تو قابو کر، میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، سجاد فرماتے دونوں تازیانے تیرے پاس ہیں، جا دونوں لے آ، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ اور سیدو غیر سیدو، حرامی دونوں تازیانے لے کے آیا۔ سجاد فرماتے میرے ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ظالمہ میری پوست سے کپڑا ہٹا لے، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھپھیوں کو نہ مار۔ مرحبا مرحبا، جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار، جتنا ماتم۔ اچھا، میں زیادہ تیری محبت نہیں آزماتا، زیادہ تیری محبت کا امتحان نہیں لیتا، میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، صرف ایک سوال۔ چل رو پڑے ہو، ایک جملہ اور سن لے، زندگی کا پتہ نہیں، آخر سجاد کا جنازہ آنا ہے۔ جب علی کی بیٹی رہا ہو کے مدینے پہنچی ہے نا، تو علی کی بیٹی نے زخمی رخسار رکھا نانا کی قبر پہ۔ اب یہ جملہ مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی، مرد روئے نہ روئے تم پہ واجب ہے اس فکرے پہ ماتم کرنا۔ رسول سے رو کے بیٹی کہتی ہے، نانا تیری قبر نہیں تیری گود سمجھ کے آئی ہوں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، تیری قبر نہیں نانا، آج تیری گود سمجھ کے آئی ہوں۔
बाप और बेटी में बातें हो रही थी, नाना और निवासी में बातें हो रही थी, मर जाऊं लफ्ज ना पढ़ सकूं और रोने वालों। सात पहलू में एक बीबी बैठी थी जिसका नाम है सैयदा उम्मे लुकमान सलामुल्लाह अलैहा। ये सांगले वालों सगी हमशीरा है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की। चाचा जी बीबी ने कोई अजीब सवाल कर दिया, मुझे देखना पत्थर का कलेजा है तो काबू कर। आवाज आई अली की बेटी तेरे हाथों के जख्म भी समझ में आ गए। अच्छा मेरे सामने ये इंतजामिया के बंदे बैठे हुए हैं, पुलिस वाले बैठे हुए हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, बाहर जवान भी खड़े हैं। इनके सर पे मुझे नहीं पता ये शिया है या सुन्नी है, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। इनके सर पे कुरान रख के पूछो किसी मस्तूर को देखा जिसे हथकड़ी लगी हो? यार कोई तो बैठा होगा दर्द समझने वाला, कोई तो बैठा होगा। और सज्जाद के दर्द समझने वाला कोई। मुजरिम होती है औरतें, लेकिन किसी मुल्क का कानून नहीं कहता औरत को हथकड़ियां पहनाओ। और रोने वाले सज्जाद से इब्ने मुंजर ने सवाल किया, सज्जाद मैंने सुना है तूने बहन को हथकड़ियां समेत सुला दिया, क्या जेवर उतारने की इजाजत नहीं थी? सज्जाद फरमाते इजाजत थी। मर जाऊं जुमला न पढ़ सको। मुजरिम है वो बंदा जो मातम न कर सके, जो शिया था, सर झुका के माफी मांगे। और रोने वाले सज्जाद फरमाते मजबूरी बन गई, जहां से कड़ी को हाथ लगाता था मेरी बहन का गोश्त साथ आता था। रो रो के कहती थी सज्जाद ना उतार जेवर, ओ मैं दादी के मातम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस ज्यादा नहीं आजमाता, मारना मकसद नहीं, सिर्फ इबादत मकसद है। राजी रहिएगा बाबा जी। और सैयदो खैर सैयदो उम्मे लुकमान ने सवाल किया तेरे हाथों के जख्म भी समझ में आ गए? बीबी तेरी गर्दन का जख्म भी समझ में आ गया? मेरा पढ़ देना आसान, तेरा सुन देना आसान। फिर सुनो, बीबी तेरे हाथों के जख्म भी समझ में आ गए, तेरी गर्दन का जख्म भी समझ में आ गया। मर जाऊं जुमला न पढ़ सकूं। आवाज आई बीबी बतूल के जख्मी पहलू का वास्ता, बता तो सही तेरा चेहरा क्या जख्मी है? अली की बेटी रो के कहती है पहले तू बता, भरे बाजार में कोई तुझे पत्थर मारे तो दिफा कैसे करोगी? काला तबिल यदहे, मैं दोनों हाथ चेहरे के आगे करूंगी। अली की बेटी रो के कहती है बता ज़ैनब क्या करे, मेरे हाथ बंधे हुए थे, कोई पत्थर दाएं से आता था, कोई पत्थर बाएं से आता था। मेरा काजी घोड़े की गर्दन से खोल के कभी इस दीवार से कभी इस दीवार। अच्छा बड़ा रो चुका है, एक मिनट सांस ले। एक सवाल करता हूं, तू हाय करके जवाब दे, मैं जनाजा बरामद करवाऊं। सवाल मेरा ये है, लेकिन सवाल सुनने से पहले ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखना। नजर आ रहे हैं पर्दादारों? आपको भी नजर आ रहे हैं? किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, मुसाफिर समझो तुम्हारी मर्जी, मेहमान समझो तुम्हारी मर्जी, जाकिर समझो तुम्हारी मर्जी, आजादार समझो तुम्हारी मर्जी, कुछ समझो। ये जुड़े इज्जतदार घर के लोग हो ना, जुड़े हुए हाथों की लाज रखना, हाय बुलंद आवाज से करना। मेरा सवाल ये है, जिसे बाजार इतना खा गया हो, किस लफ्ज का इंतजार है यार तुम्हें? किस लफ्ज का इंतजार? जिसे बाद सदके 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 संभालना इसे इसकी हालत गैर हो गई है। जिसे बाजार इतना खा गया हो उसे जहर देने की जरूरत थी कोई? रोने वालों 23 मुहर्रम को गरीब को जहर मिला, 2 रातें 2 दिन बिस्तर पे तड़पता रहा सज्जाद। और सैयदो कैमरे वाले जरा एक साइड पे हो, ज्यादादारों को रोने दे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, मुझे देखना। और सैयदो खैर सैयदो 2 दिन और 2 रातें सज्जाद तड़पता रहा। और रोने वाला अचानक कोहनियों पे जोर दे के मेरे इमाम ने शाम की तरफ रुख किया। आवाज आई किसने कहा तू बेवारिस है? किसने कह दिया तू बेवारिस है? बाकिर आवाज दे के कहते बाबा किससे गुफ्तगू कर रहे हो? मेरे इमाम की आवाज आई मेरी उंगलियों के दरमियान देख। और रोने वाले बाकिर ने देखा फिजा पे आखिरी मौत का वक्त है। ज़ैनब की कब्र पे पेशानी रख के कहती है कोई तो आओ। हाँ मरहबा मरहबा मरहबा, मुंह पे मातम करने वालों, माँ हुसैन की तुम पे राजी हो जाए, कोई तो आओ। हाँ मैं जंजीरों समय तुम्हारी हम सफर रही हूँ, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रोने वालों आवाज आई बाकिर मुझे छोड़
छोड़, कब्रिस्तान गरीबा जा, दादी को संभाल। अब एक दफा रुक जाओ, अगले फिक्रे नहीं, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूं, माफ कर दीजिएगा, आखिर खुद भी मैं अदादार हूं, मुझे खुद भी मातम करना है ना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाया। ओ सैयदो गैर सैयदो, मौजज़ा इमामत से मेरा इमाम गरीबों वाले कब्रिस्तान में आया। कब्र वो देखी जहां चिराग नहीं जल रहा था। हाय हाय हाय, कोई गरीब से गरीब भी मर जाए, कोई तो चिराग जलाने वाला होता है ना। रोने वालों, उस फटी हुई टूटी हुई कब्र पे बैठी हुई थी, अल्लाह से बातें कर रही थी। और रोने वालों, या जनाब बाकिर की आवाज आई, दादी मेरा सलाम। ये जुमला सुनोगे रोने वालों, इस जुमले पे वाजिब समझ के हाय करना। जो अज़ादार सज्जाद का जनाजा उठाने आए हो, उन पर वाजिब है इस फिक्रे पे वाजिब समझ के हाय करना। रोने वालों, जनाब फिजा ने कब्र से माथा उठाया, बाकिर को देखा, आवाज आई, शुक्र है तेरी आंखों का खून रुक गया। आवाज आई, दादी पहचान, मैं सज्जाद नहीं, मैं तेरा बाकिर हूं। तड़प के कहती है, कनीज समझ के नहीं आया। आवाज आई, दादी गिले न दे, मेरे बाबा को सहर खा गई है। और रोने वालों, सहर का नाम आया। आवाज आई, बाबा की हालत दिखा। रोने वालों, बाकिर ने उंगलियां दराज की, और रोने वालों, पहली खून की उल्टी जनाब सज्जाद को आ गई। और रोने वालों तड़प के कहती है, काश तेरी भी कोई ज़ैनब जैसी बहन होती। और रोने वालों, सरहाने से एक मस्तूर उठी, आवाज दे के कहती है, फिजा मैं तो रात की आई हुई हूँ, और फिजा मैं सज्जाद के टुकड़े। जनाजा मिंबर के करीब ले आओ, जनाजा एक दफा मिंबर के करीब ले आओ। रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, इसकी पुफियों को कोई रास्ता नहीं देता था। ये उसका जनाजा है जिसकी माँ को कोई रास्ता नहीं देता था।